السلام علیکم فرینڈس آئیے ویکلی میں رائٹرز کے ریسنٹ آرٹیکل میں پاک فضائیہ کی جانب سے رفال فائٹر جیٹ کو مار گرانے اور PL-15 سے متعلق کچھ اہم انکشافات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چین کے تیسرے ٹیل لیس یا نیکسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کو سپاٹ کیے جانے سے متعلق تفصیلات، فیوجیان کیریئر کی کمیشننگ سے متعلق اپڈیٹ سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈس، نامور میڈیا آؤٹلیٹ رائٹرز نے اپنے ریسنٹ آرٹیکل میں پاکستانی اور انڈین آفیشل سے بات چیت کے بعد اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے زیر استعمال PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل نے 200 کلومیٹر سے بھی زائد کی رینج پر انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال رفال فائٹر جیٹ کو مار گرایا تھا، جو بنیادی طور پر اب تک کی سب سے بڑی ریکارڈڈ لانگ رینج ایئر ٹو ایئر کل ہے۔ رائٹرز نے اپنے ریسنٹ آرٹیکلز میں بنیادی طور پر کچھ پاکستانی آفیشلز اور انڈین آفیشلز سے بات چیت کی ہے، جہاں پاکستانی آفیشلز کی جانب سے رفال کے اگینسٹ پاک فضائیہ کی جانب سے PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو تقریباً 200 کلومیٹر دور رینج سے فائر کیے جانے کا کہا گیا ہے۔ وہیں انڈین حکام نے اس میزائل کی رینج 200 کلومیٹر سے زائد بھی بتائی ہے، جو اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ اب تک کی ماڈرن وار فیئر میں لانگسٹ ایئر ٹو ایئر کل ہے۔ رائٹرز نے اپنے اسی آرٹیکل میں انڈین انٹیلیجنس کے فیلئر کو بھی ڈسکس کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انڈین ایئر فورس کے رفال فائٹر پائلٹس بنیادی طور پر فالٹی انٹیلیجنس کا شکار ہوئے ہیں، جہاں انہیں انٹیلیجنس حکام کی جانب سے پاکستان کے زیر استعمال PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کی میکسیمم رینج 150 کلومیٹر کے اراؤنڈ بتائی گئی تھی، اور انڈین ایئر فورس کے رفال فائٹر پائلٹس نے اسی رینج کے انویلپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام تر ٹیکٹکس اور مئی کے دوران ہونے والی کشیدگی کے دوران اپنے فائٹر ایئر کرافٹس کو ڈپلائے اور یوز کیا تھا۔ یعنی رائٹرز کے اس آرٹیکل کے تناظر میں ہم یہ بات وثوق سے کر سکتے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس حکام اور انڈین ایئر فورس بنیادی طور پر سنی سنائی یا عام پبلکلی ڈسکس رینجز پر ہی اتفاق کرتے ہوئے PL-15 کی رینج 150 کلومیٹر سمجھ رہی تھی، اور انڈین ایئر فورس نے اپنے فائٹر ایئر کرافٹ بھی پاکستانی سرحد سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہی آپریشن سندور کے دوران ڈپلائے کیے تھے۔ تاہم ریئل میں پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائلز کی نہ صرف رینجز 200 کلومیٹر سے بیونڈ بتائی گئی ہیں، بلکہ وہیں دیگر ایسٹس جیسا کہ ایویکس اور گراؤنڈ بیس ریڈارز کا استعمال کرتے ہوئے PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کی رینجز کو 150 کلومیٹر سے بھی بیونڈ آپٹیمم لیول پر استعمال کرتے ہوئے پاکستان ایئر فورس نے مئی کے دوران ہونے والی کشیدگی کے دوران انڈین ایئر فورس کے رفال اور دیگر فائٹر جیٹس کو مار گرایا۔ دوستوں، آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ریسنٹ ڈیز میں ایکس انڈین ایئر فورس کے چیف نے بھی انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کو 150 کلومیٹر سے زائد رینج رکھنے والے PL-15 میزائلز وصول ہوئے ہیں، جو ایک مرتبہ پھر اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انڈین ایئر فورس اور انڈین حکام محض سنی سنائی اور پبلکلی اویلیبل رینجز پر ہی اکتفا اور ریلائے کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز کو مرتب کر رہے تھے، تاہم ریئل میں انہیں یہ میزائل زیادہ دور رینج تک ہٹ کرنے میں کامیاب رہے، اور اب یہی وجہ ہے کہ انڈین آفیشلز نے ان غلطیوں اور ازمپشن کی رائٹرز کو دیے گئے ریسنٹ انٹرویوز میں تصدیق کی ہے۔ آپ کے رائٹرز کی طرف سے اس آرٹیکل کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈس، چین کے ایک اور نیکسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ یا یوکیب کہے جانے والے ایریل ایسٹ کو ٹیسٹ فلائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ چین کا یہ تیسرا ٹیل لیس ایئر کرافٹ ہے، جو اس سے پہلے متعارف کرائے جانے والے J-50 اور J-36 کے بعد حال ہی میں سپاٹ کیا گیا ہے۔ گو کہ J-50 اور J-36 جن کو گزشتہ برس کے اینڈ پر پہلی مرتبہ ٹیسٹ فلائٹس کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، وہ چین کے نیکسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کہے جاتے ہیں۔ تاہم حالیہ ٹیل لیس ایئر کرافٹ کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شاید چین کے کولیبریٹو کامبیٹ ایئر کرافٹ نظام کا حصہ ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک فلی اٹونومس یا سیمی اٹونومس ڈرون ہے، جو چین کے دیگر مینڈ ایسٹس جیسا کہ J-35، J-20 یا پھر نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام یعنی J-50 اور J-36 کے ساتھ کولیبریٹو ٹیمنگ کے طور پر اپنے آپریشن سر انجام دیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کولیبریٹو کامبیٹ ایئر کرافٹ جو اس سے پہلے کے
نیکسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ J-36 اور J-50 کی طرح ٹیل لیس ڈیزائن رکھتا ہے، تاہم چین اس ایئر کرافٹ کو اپنی فیوچر کی ایئر کامبیٹ اسٹریٹجی کے تحت مین ان مین ٹیمنگ کے تحت تیار کر رہا ہے۔ فرینڈز، چین کی پیپلز لبریشن آرمی نیوی نے اب سے 2 روز پہلے اپنی آفیشیل ویڈیو ریلیز کی ہے، جس میں چائنیز نیول ایویشن گروپ کو فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر پر مختلف فائٹر ایئر کرافٹ کو الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپل اسسٹڈ ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہوئے ٹیسٹ سے گزارا جا رہا ہے۔ چین کی جانب سے اپنی فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر، جو اس کی پہلی الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپل اسسٹڈ ٹیک آف اور شارٹ لینڈنگ ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس پر چین اپنے نہ صرف فلینکر سیریز کے فائٹر ایئر کرافٹ کو استعمال کرنے کا خواہاں ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے حال ہی میں ڈیولپ کیے گئے J-35 کیریئر بورن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو بھی ڈپلائی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ KJ-600 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ اور دیگر پلیٹ فارمز کو غالباً فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر کے ڈیک پر مختلف حوالوں سے ٹیسٹ فلائی کیا جا چکا ہے، جو اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ بہت جلد فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر کو چائنیز نیوی کی سروس پہ کمیشن کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اب سے چند ہفتے پہلے یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ چین اپنی نیوی میں اپنی اب تک کی سب سے ہیویسٹ اور ایڈوانس سمجھے جانے والی فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر کو اس سال کے آخر تک باقاعدہ کمیشن کر دے گا۔ فرینڈز، پاکستان کی کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس نے اب سے چند روز پہلے اپنی مقامی سطح پر ہی ڈیزائن اور ڈیولپ کی جانے والی PNS ساہیوال سے متعلق آفیشیل ویڈیو ریلیز کی ہے۔ اس آفیشیل ویڈیو میں پاکستان نیوی کے لیے تیار کی جانے والی اس گن بوٹ، جس کو PNS ساہیوال کا نام دیا گیا ہے، اس کی ابتدائی ڈیزائننگ سے لے کر اب اس کی فارمل لانچنگ تک کے مراحل کو دکھایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نیوی کی ریکوائرمنٹس کے تحت PNS ساہیوال سیریز کی گن بوٹس کو مقامی سطح پر ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور ان گن بوٹس کو آنے والے عرصے میں بڑی تعداد میں پروڈیوس کرنے کے بعد پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور پاک نیوی کے میری ٹائم سیکیورٹی کے پیش نظر پیٹرولز کنڈکٹ کرنے کے لیے آنے والے عرصے میں باقاعدہ کمیشن کیا جائے گا۔ فرینڈز، اٹالین کمپنی آئیویکو نے اب سے چند روز پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ وہ اپنے ڈیفینس اور کمرشل ڈویژن کو فروغ کرنے کے حوالے سے 2 مختلف کمپنیوں کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہے۔ آئیویکو کی جانب سے جاری کردہ گزشتہ روز کی پریس ریلیز کے مطابق آئیویکو اس وقت انڈین ٹاٹا اور اٹالین لینارڈو کے ساتھ اپنی کمرشل اور ڈیفینس نوعیت کی وہیکلز کے حوالے سے فروخت کو لے کر مختلف معاملات پر بات چیت کر رہی ہے۔ تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اٹالین آئیویکو کا ڈیفینس یونٹ تقریباً $2 ارب کی لاگت سے اٹالین لینارڈو نے ایکوائر کر لیا ہے، یعنی فیوچر میں اٹالین لینارڈو ہی آئیویکو کے زیر تحت بننے والے ڈیفینس سے ریلیٹڈ وہیکلز اور سسٹمز کو اب لینارڈو کے بیچ سے تیار اور فروخت کرے گی۔ امریکی آرمی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی 4 مزید نئی بٹالینز ڈپلائی کرے گی۔ US آرمی کی جانب سے اس ڈپلائمنٹ کے تحت ایک یونٹ کو گوام میں بھی ڈپلائی کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپ کمنگ بٹالینز دراصل لو ٹیئر ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سینسرز استعمال کرے گی، جو 360 ڈگری کوریج کے ساتھ 85 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہیں۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔